اور جب میں طفل مکتب تھا تب سے لے کے جب تک عربی کی تعلیم حاصل کی، جب تک بچپن سے لے کے اب تک میں نے مئو، اعظم گڑھ اور اطراف و اکناف کی تہذیب کو دیکھا بھی ہے یوٹیوب کے ذریعے، اور شورائے اعظام سے ہم نے سماعت بھی کیا ہے۔ بلا شبہ اعظم گڑھ اور مئو نے ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ادبا اور شعراء حضرات اکابرین اور اسلاف کو جنم دیا۔ اس مٹی کے نونہالوں کو اور یہاں کے نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مشاعرہ اور بالخصوص نعتیہ مشاعرہ کس طرح سے سننا چاہیے اور ان کے کیا آداب ہیں، کیا روایات ہیں، اس لیے کہ آپ نے دنیائے ادب کو اپنی روایتوں سے، اپنی تہذیب سے اس بات کا پیغام اور یہ سبق دیا ہے کہ نعتیہ مشاعرہ کس طرح سننا چاہیے اور کس طرح سامعین کو بیٹھنا چاہیے، آداب کیا ہیں، تہذیب کیا ہے، روایات کیا ہیں، یہ دنیا آپ سے سیکھتی ہے۔ لیکن شاید آج میری نگاہ یا تو کج ہے یا شاید آپ منظم طریقے سے بیٹھنے کو تیار ہوا چاہتے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے جو ترتیب ہے، تقریباً 100-200 لوگ ادھر، تقریباً 200-300 لوگ پیچھے، میری بائیں جانب تقریباً 50 کے تعداد میں لوگ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی قسطوں میں آپ حضرات مشاعرے کو تقسیم کر رہے ہیں، اور ایسا احساس ہو رہا ہے کہ شاید اس مشاعرے کو شروع کرنے کے لیے اور اس مشاعرے کے آغاز کے لیے ابھی قلبی طور پہ آپ ہی تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ منظم طریقے سے بیٹھیں گے نہیں، محفل مشاعرہ میں آ کر جب تک اچھی طریقے سے آپ بیٹھ کر یہ ثبوت نہیں دیں گے کہ ہاں میں مرتب ہو چکا ہوں، تب تک پروگرام کا آغاز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے تمام نوجوان دوستوں کو، طلبہ ساتھیوں کو، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے نوجوان دوستوں کو بہت ادب کے ساتھ آپ کا مہمان ہونے کے ناطے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ جگہ کو دور کر لیں تاکہ مشاعرے کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ اگر میری باتوں پہ دو چند لوگ عمل کریں گے، انشاءاللہ آگے کی طرف آئیں گے تو خود بخود انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے والے، آپ کے اگل بغل میں جو لوگ ہیں وہ آگے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ جب ڈائٹ پر محترم دل خیر آبادی صاحب تشریف لائیں گے، محترم شاداب اعظمی صاحب تشریف لائیں گے، محترم آفتاب رہبر صاحب کلکتوی تشریف لائیں گے، محترم زاہد جہانہ گنجوی صاحب تشریف لائیں گے، اور ڈائٹ پر دیگر محترم فاروق دلکش صاحب اور دیگر شعراء تشریف لائیں گے، تب میں آ کر بیٹھوں گا تو شاید آپ کا مشاعرہ اور آپ تاخیر کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور میں اس نتیجے پہ نہ پہنچ سکوں کہ مشاعرے کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ اسی لیے مئو اور ولید پور، بھیرا، خیر آباد اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تمام نوجوانوں کو، تمام طلبہ دوستوں کو، تمام ساتھیوں کو، تمام حفاظ کرام کو، علماء کرام کو انتہائی ادب کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو عام طور سے مجلسوں میں گھومتے ہوتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے علاقے کے مغز ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جن پہ ہم کو خرہ اور زوم ہے، جن پہ ہمیں فخر ہے کہ آپ ہوئے مشاعرہ ہیں، آپ اگر اس طرح سے ہاتھ بند کر کے اور اس طرح سے کھڑے رہیں گے تو شاید مجھے تھوڑی سی اضطراب اور بے چینی محسوس ہو اور میں اس نتیجے پہ نہ پہنچ سکوں، میں آپ سے وہ گفتگو نہ کر سکوں، میں آپ کو وہ شعر نہ سنا سکوں جن کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کیا ہوں اور آپ کو سنانے کے لیے اس علاقے میں، اس دیار میں میری پہلی حاضری، تو آپ کے مزاج اور آپ کے ذہن اور آپ سے گفتگو کرنے کی جو طبیعت ہے، بہت دنوں سے طبیعت آمادہ ہے کہ اچھی سماعتوں کے درمیان کچھ اچھے شعر پڑھے جائیں اور پھر نتیجہ اخذ ہو کہ مئو، ولید پور، بھیرا کتنی دعائیں دیتا ہے کہ یہاں سے جب گھر لوٹوں اور اپنے بہار والوں کے درمیان، گاؤں والوں کے درمیان
جاؤں تو بابو اعظمی مشاعرہ میڈیا جو تقریباً ہندوستان کے تمام صوبوں کے لوگ دیکھتے ہیں اس چینل کو اور ان کے فیس بک پیج کو اور تمام اضلاع کے لوگ ان کے پیج سے جڑے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو یہ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد شاید وہ کہہ سکیں کہ نہ تو ناظمین مشاعرہ کامیاب رہا آج کے پروگرام میں، نہ مئو کی جو تاریخ رہی ہے اس طریقے سے لوگ یہاں بیٹھ کر سن رہے تھے، ورنہ مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ وہ کون ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں۔ میری نگاہ جہاں تک دیکھ رہی ہے، یہاں دیکھ لیجیے آپ خود ہی نظر اٹھا کے، جہاں دیکھیے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں، لیکن جو سامنے کی جگہ ہے وہ خالی ہے، تو آپ آگے بڑھ کے آ جائیں تو بہت اچھا لگے گا۔ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ کون ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ وہ کون ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ غلامان نبی ہوتے تو آ جاتے یہاں اندر، وہاں بیٹھے ہیں جیسے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ دیکھیے یہ جو نتیجہ ہے نا نعتیہ مشاعرے میں تاریخ بجانے ہیں، وہ بھی مئو کی سرزمین پہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے کھڑے رہنے کی وجہ سے، آپ کے تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے، اگر آپ ان صفوں میں بیٹھے ہوتے تو اپنے بچوں کو روکتے کہ یہ نعتیہ مشاعرہ ہے یا تالیاں نہیں بجائی جاتی، سبحان اللہ کی ثنائیں بلند کی جاتی ہے۔ بتائیں جتنے لوگ زندہ دل ہیں سب سننے کو تیار ہیں، مشاعرہ شروع کیا جائے، ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، آواز صاف آ نہیں رہی، پورا مجمع ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے آج کے 50 سال 100 سال پہلے مئو کی کیا تاریخ رہی، میں بہت اس پر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ سرزمین اور یہ علاقہ بہت زرخیز رہا ہے۔ میں جب خیر آباد پہنچا محترم دل خیر آبادی صاحب کے یہاں، تو انہوں نے بتایا کہ جہاں تم جا رہے ہو ولی پور بھیرا، یہ اسی عظیم انقلابی اور آفاقی شخصیت کی سرزمین ہے جنہوں نے نہ صرف صوبہ اتر پردیش میں، بہار میں، بنگال میں، بلکہ پورے ہندوستان میں ایسے تلامذہ اور ایسے شاگردوں کو جنم دیا جو ہندوستانی نہیں، ہندوستان کے باہر اس مٹی کے علمبردار بن کے علم و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ یہ سرزمین حضرت مولانا اعجاز صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ کی ہے، اور یہ ان کی جو جائے پیدائش ہے، ان کا جو گاؤں ہے یہاں سے بہت قریب ہے بھیرا۔ محترم دل خیر آبادی صاحب نے جب اس بات کی اطلاع دی تو بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیے مشاعرے میں جو آپ کچھ انتشار دیکھ رہے ہیں، پروگرام اب تک شروع نہیں کیا جا رہا ہے، ہمارے کنوینر مشاعرہ بہت دل عزیز نوجوان اور بہت ایکٹیو اور متحرک نوجوان محترم عالی جناب شاہد جمال صاحب، ان کا حکم یا کمیٹی کے کسی افراد کا حکم یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مشاعرے کا آغاز باضابطہ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس مشاعرے کی صدارت جو فرمائیں گے اس علاقے کی ایک عظیم سیاسی اور سماجی شخصیات محترم عالی جناب محمد علی صاحب، سابق چیئرمین ولید پور، ان کی بھی آمد دائز پر ہونے کو ہے، تو انشاءاللہ ان کی آمد کے بعد جب تک صدر مشاعرہ تشریف نہیں لائیں گے، مشاعرے کو باضابطہ کس طرح سے شروع کر دیا جائے۔ گھر کے گارجین کی اجازت کے بغیر گھر کے کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مجلس اور اپنی محفل میں ایک ایسے صدر کا انتخاب کرتے ہیں جن کی صدارت اور جن کی تابعداری میں وہ پروگرام مکمل افتتاح سے انجام کو پہنچے۔ بہرحال میں آپ سے یہ پھر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ مئو کی سرزمین علم و ادب کے حوالے سے بہت معروف سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں بڑے بڑے دانشور قدداد اور علماء کرام دیے، اور سینکڑوں کے تعداد میں یہاں کے فیض یافتگان اور اس مٹی سے تعلیم حاصل کر کے دنیا علم و ادب کو روشن کرنے
کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب بہت منظم طریقے سے دیکھیے، یہ بہت ادب کا مقام ہے اور بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان اس علاقے کی عظیم سیاسی اور سماجی شخصیتوں میں سے ایک، جو آپ کے ہر درد میں، آپ کے ہر دکھ میں، آپ کے ہر مصیبت میں، آپ کے ہر خوشی کے لمحات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بے باک نمائندگی کرتے ہیں اور آپ کی ترجمانی کرتے ہیں، جنہیں آپ اپنے دل اور اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں، وہ محترم نام آج کے اس خوبصورت مشاعرہ کے صدر باوقار اور آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں اس علاقے کی عظیم سیاسی اور سماجی شخصیت محترم عالی جناب محمد علی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ عالی جناب محترم شاہد جمال صاحب تشریف لائے اور جو ہمارے مہمان شاعر یا میزبان شاعر ڈائز پر ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ ڈائز پر نہیں آئے ہیں تو اب آپ ان کو مہمان خانے سے ڈائز کی طرف لائے، کیونکہ یہ مشاعرے کا بہت قیمتی وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جو سب بیدار ہو کے بیٹھے ہیں، زندہ دل ہو کے بیٹھے ہیں. وقت گزر جانے کے بعد بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ خوبصورت سامعین اور اس تعداد میں موجود ہمارے نوجوان میسر شاعر اور آپ کو نہیں. دیکھیے محترم سامعین، آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان بہت مشکل اور پرفتن دور سے گزر رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان کی یہ خصوصیت اور ہندوستان کا یہ خاصہ رہا ہے، ہندوستان کا یہ درۂ امتیاز، ہندوستان کا یہ درۂ امتیاز رہا ہے کہ اس مٹی نے ہمیشہ ایسے نایاب جوہر اور ایسے قیمتی لوگوں کو جنم دیا ہے جو ہندوستان کی سیکولرزم، ہندوستان کی یکتائیت اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب سے محبت اور ہمارے تمام دینی پروگراموں سے، مذہبی پروگراموں سے اور ان کے شعاروں سے محبت کرتے ہیں. اس کا ثبوت دینے کے لیے ہمارے درمیان اس وقت اسی حلقہ اور اسی علاقے کی ایک بہت مشہور سماجی شخصیت اور ہمارے درمیان اس وقت آج کے اس منچ پر اپستھت ہمارے اس حلقے کا ایک بڑا نام محترم عزت مآب عالی جناب اویناش جیسوال صاحب، جو اویناش جیسوال صاحب عرف ڈمبو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. ہم مشاعرہ کمیٹی کی طرف سے، اہلیان ولید پور بھیرا کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کا سواگت، ابھینندن اور آپ کا استقبال کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دیتے ہیں، ایک شاعر ہے پیہانی کے سلمان ظفر، انہوں نے بہت خوبصورت دو مصرے کہے کہ سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں. اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے تو ان دو مصروں پر آپ کو ایک مرتبہ تالیاں بجانے کی اجازت ہوگی، صرف ان دو مصروں پر. پہلے سن لیں ان دو مصروں کو کہ سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں. ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب، کٹر ہونا ٹھیک نہیں. ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب، کٹر ہونا ٹھیک نہیں. دیکھیے یہ کتنا خوبصورت پل ہے، کتنی خوبصورت گھڑی ہے کہ یہ پروگرام ہے حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح خوانی کے لیے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے. اسی مٹی میں، اسی ہندوستان میں کچھ ایسے ناپاک لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شخصیت کو متہم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ اور آپ کی ذات کو کارٹون بنا کر دکھاتے ہیں اور آپ کی ذات کو متہم کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اویناش جیسوال صاحب کو کہ یہ آپ سیرت کے پروگرام میں محفل ناطق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر آپ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو حضور کی ذات کو متہم کریں، بلکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ
محفلیں سجائے، آپ کے تعریف کے لیے نشستیں منعقد کرے، آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے اجلاس منعقد کرے، اور الحمدللہ آپ کی حاضری اور آپ کا یہاں آنا اس بات کی علامت اور اس بات کی گواہی ہے کہ آپ شاتم اور آپ گستاخ رسول کے ساتھ نہیں بلکہ آپ واصف رسول کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت آپ کو خوشحال رکھے۔ محترم سامعین، میں یہ چاہتا ہوں، اس وقت مجھے خود بے چینی ہو رہی ہے کہ مشاعرے کا جو قیمتی وقت ہے وہ ہم سے نکل رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے، اس لیے میں شاہد جمال صاحب یا محترم سامعین، صدر باوقار اور آج کے اس مشاعرے کی عظیم شخصیت جو ہمارے درمیان دائز پر تشریف فرما ہے، آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت اور آج کے اس مشاعرہ کے صدر باوقار محترم علی جناب محمد علی صاحب سابق چیئرمین، ان کا حکم ہوا ہے کہ باضابطہ مشاعرے کا آغاز کر دیا جائے۔ اگر آپ لوگ بھی تیار ہو چکے ہیں ذہنی طور پہ تو ایک مرتبہ اجازت دیں، ہاتھوں کو اٹھا کے اور بتائیں، کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مکرمی سامعین، آغاز مشاعرہ اس خلاق اعظم کے نام جو دھوپ کا خالق ہے، جو چھاؤں کا مالک ہے، جو چاند بھی بناتا ہے، سورج بھی بناتا ہے اور کائنات کے نظام کو بھی چلاتا ہے۔ انعقاد مشاعرہ اس خدائے عز و جل کے پاکیزہ نام سے جنہوں نے برف کو سفیدی اور سورج کو سرخی عطا کی۔ افتتاح مشاعرہ کائنات کی اس عظیم شخصیت کے نام جن کے اسم اعظم کا ورد کر کے سورج بکھر بکھر جائے اور جن کے اسم اعظم کا ورد کر کے چاند اپنی تجلیوں کے ساتھ مہک جائے۔ آغاز مشاعرہ سنا ٹی وی ایس کے پروپرائیٹر اور ڈائریکٹر علی جناب محترم شاہد صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اور اہلیان ولی پور کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان ڈائز پر عظیم شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، محترم ظاہر جہاں گنجوی صاحب، محترم آفتاب رہبر صاحب اور دیگر شعراء اعظام بھی تشریف لا چکے ہیں، محترم انتخاب ولی پوری صاحب اور تمامی جو شعراء ہمارے درمیان ڈائز پر تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام سے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک اور ہمارے برادران وطن اور سماجی شخصیت ڈاکٹر آنند صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ہم ان کا ہاردک ابھینندن، خیر مقدم اور ویلکم استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یعنی ولید پور، بالخصوص نوجوانان ولید پور کی طرف سے۔ تو آئیے آج کے اس مشاعرے کا باضابطہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرے۔ زبیر علی تابش جو بہت اچھے غزل کے ایک شاعر ہیں، ان کے دو مصرے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، وہ کتنا قریب ہے میرے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تالیاں نہ بجائیں، ایک مرتبہ پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ صرف بچے بول رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ آپ سب نے ذمہ داری دے دی ہے چھوٹے بچوں کو سبحان اللہ صرف آپ لوگوں کو کہنا ہے۔ میں پھر سے ان دو مصروں کو پڑھوں کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا
پیچھے ناظم مشاعرہ اور ناظم جلسہ ہیں اس علاقے کے محترم زاہد صاحب خصوصی توجہ چاہتے ہوئے یہ چار مصرے کے پھول کھل سکتے ہیں کیا؟ موسم بدل سکتا ہے کیا؟ پھول کھل سکتے ہیں کیا؟ موسم بدل سکتا ہے کیا؟ وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ پھول کھل سکتے ہیں کیا؟ موسم بدل سکتا ہے کیا؟ وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ ارے رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ لٹانے کا بہانہ چاہیے رب کو تو رحمت ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں مئو کی سرزمین پہ آ کے اچھے شعر پڑھ رہا ہوں. اگر ایسا ہے تو آپ حضرات ذرا سا بیدار ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں صرف وہی داد دیں گے اور صرف وہی سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے. جگہ کی تنگی ہو گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انتظام ہے شاید وہ کم ہو گیا ہے. آپ حضرات جن حالات میں جس جگہ کھڑے ہیں وہاں سے شورا کی اور جو لوگ ڈائز پہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے ان کی ہمت افزائی کریں تاکہ یہ پروگرام خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے. پھول کھل سکتے ہیں کیا؟ موسم بدل سکتا ہے کیا؟ وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ ارے رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے. رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ مکرمی سامعین ہماری یہ تہذیب اور ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم جب بھی کسی دینی جلسے دینی مشاعرے اور جب بھی کسی دینی بزم کا انعقاد اور افتتاح کرتے تو باضابطہ اس کا آغاز اس کائنات انسانیت پر نازل کردہ تمام کتابوں میں سب سے محترم شان اور سب سے عظمت اور برکت کے اعتبار سے بالا کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا کرتے. یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے اور ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو آئین عمل مانتے ہیں. اپنے اسلاف کے طریقے کو آئیڈیل اور ماڈل مانتے ہیں. یقیناً قرآن کریم وہ کتاب ہے جنہوں نے صرف اور صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پوری دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا انسانیت اور اس وقت کے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کے دعویٰ کرنے والے لوگ قرآن کریم کی حقانیت صداقت فصاحت و بلاغت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. اس وقت قرآن کریم نے ببانگ دغل اعلان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قربان کہیے قرآن کریم کے اس چیلنج پر قرآن کریم کے اس دعوے پر کہ آج 1500 سال مکمل ہونے کو ہیں لیکن قرآن کریم کا یہ چیلنج سالم ہے. آج تک اس روئے زمین پر کسی ماں نے ایسے بچے کو دودھ نہیں پلایا جو قرآن کریم کے کسی ایک آیت کا جواب دے سکے. قرآن کریم کے آیت کو تبدیل کرنے کی تو دور کی بات قرآن کریم کے حرکات و سکنات اور رموز و اوقاف میں تبدیلی لا سکے. آئیے اسی لازوال اور بے مثال کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اس وقت ہمارے ڈائز پر ایک کم عمر حافظ قرآن قاری قرآن جن کو اللہ رب العزت نے فن قرأت اور فن حفظ میں مہارت دی ہے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے. اس کے لیے میں حافظ و قاری سلیم انور